بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نص یعنی قرآن اور حدیث کی مراد کو جاننے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب قرآن کی آیت یا حدیث کے ایک لفظ کے دو معنی ہوں، ایک حقیقی اور دوسرا مجازی، تو ایسے معنی کو مراد لینا اور اس پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے، جو مسئلے میں نص میں تخصیص کو پیدا نہ کرے، بلکہ جہاں جہاں وہ معنی پایا جائے اس سے وہ مسئلہ بھی ثابت ہو جائے۔ کس طرح؟ آئیے اسے ایک اختلافی مسئلے سے سمجھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر باوضو شخص عورت کو چھو لے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک اس شخص کا وضو نہیں ٹوٹے گا، جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک اس شخص کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز نہ پڑھو کہ جب تم ناپاک ہو یا قضائے حاجت یعنی واش روم سے ہو کر آئے ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو۔ یہاں عورتوں کو چھونے کے لیے قرآن میں لفظ آیا ہے لامستن، اور لامستم جو ہے اس کے دو معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے حقیقی یعنی ہاتھ سے چھونا، اور ایک اس کا معنی ہے مجازی یعنی جماع ہم بستری کرنا۔ اور ہاتھ سے چھونے کے جو معنی ہیں یہ امام شافعی نے مراد لیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر تم نے عورتوں کو چھوا ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ پاک نہ ہو جاؤ، یعنی وضو نہ کر لو۔ تو پتہ چلا کہ عورتوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ معنی مراد لینے میں نص یعنی قرآن کی اس آیت میں تخصیص لازم آتی ہے۔ کس طرح؟ اس طرح کہ ہر عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جی ہاں، یہ خود امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک ہے کہ ہر عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ نامحرم عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹے گا۔ رہی محرم جیسے کہ ماں، بہن، بیٹی یا بہت زیادہ چھوٹی بچی، تو ان کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک مسئلہ ہے۔ جبکہ لامستم النساء سے جو معنی امام اعظم نے مراد لیے ہیں یعنی ہم بستری، تو اس سے ہر حال میں وضو ٹوٹتا ہے، بھلے ہم بستری محرم سے کی ہو یعنی ماں، بہن، بیٹی سے کی ہو یا نامحرم سے کی ہو، بہت زیادہ چھوٹی بچی سے کی ہو یا بڑی بچی سے کی ہو۔ تو امام اعظم لامستم سے جو معنی مراد لیتے ہیں، یہ معنی مراد لینے کی صورت میں اس آیت پر ہر صورت میں عمل ہوتا ہے، اور قرآن کی اس آیت میں کسی قسم کی کوئی تخصیص لازم نہیں آتی۔ جیسے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے چھونے کا معنی لیا ہے تو بعض جگہ عورتوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بعض جگہ وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن امام اعظم نے جو معنی مراد لیا ہے جماع والا، یہ جب بھی پایا جائے گا جماع، جب وضو ٹوٹ جائے گا، وضو غسل بھی جاتا رہے گا۔ اب آئیے جی امام شافعی علیہ الرحمہ اور امام اعظم علیہ الرحمہ کے اس اختلاف پر چند مسائل نکلتے ہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک چونکہ نامحرم عورتوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر کسی باوضو شخص نے نامحرم عورت کو چھو لیا تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لہٰذا اس شخص کے لیے وضو کیے بغیر نہ نماز جائز ہوگی، نہ قرآن کو چھونا جائز ہوگا، نہ مسجد میں بلا کراہت داخل ہونا جائز ہوگا، نہ اس کی امامت درست ہوگی، یعنی وہ وضو کرنے والوں کی امامت بھی نہیں کرا سکے گا۔ اور وضو کے لیے اگر اسے پانی نہ ملا، یعنی وہ باوضو تھا، اس نے کسی عورت کو چھو لیا، تو امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک چونکہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب اگر اسے وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا تو وہ بغیر تیمم کے پاک بھی نہیں ہو سکے گا، اور اگر اسے نماز میں یاد آ گیا کہ اس نے وضو کے بعد نامحرم عورت کو چھوا تھا تو وہ دوبارہ سے وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ اور ہمارے نزدیک چونکہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارے نزدیک وہ شخص وضو کے بعد بھلے عورت کو چھو بھی لے تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور جب اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا تو اس کے لیے ذکر کیے گئے تمام کام، تمام عبادات اس کے لیے جائز ہوں گی۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ وَمِنْهَا، اور ان میں سے، یعنی جو ہم نے آپ کو
نس کی مراد کو جاننے کے طریقے بیان کیے تھے کہ چند طریقے ہیں، ان میں سے ایک انا احد المحملین کے دو محملوں، محمل سے یہاں معنی مراد ہے، دو معنی میں سے ایک اذا وجب تخصیصا جب تخصیص کو واجب کرے فی النص نص کے اندر، یعنی جب دو معنی میں سے ایک معنی نص میں یعنی قرآن یا حدیث میں تخصیص کو واجب کر دے، اسے خاص کر دے بعض صورت کے ساتھ، دون الآخری نہ کہ دوسرا معنی، فالحمل تو محمول کرنا، کس کو جی؟ قرآن کی آیت کو یا حدیث کو، فالحمل تو قرآن کی آیت یا حدیث کو محمول کرنا علی ما اس معنی پر لا یستلزم تخصیص کہ جو تخصیص کو لازم نہ ہو، اولا یہ زیادہ بہتر ہے۔ مثال ہو فی قولہ تعالی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان میں، او لامستم النساء یا تم نے عورتوں کو چھوا تو تم ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وضو نہ کر لو یا غسل نہ کر لو۔ فالملامست تو ملامست، یہ لامستم فعل جو آیا ہے قرآن کی آیت میں، اس کا جو مصدر ہے ملامست اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں، یعنی لامستم کا جو معنی ہے وہ اس کے مصدر سے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی فالملامست تو ملامست، لو حملت اگر اس کو محمول کیا جائے علی الوکائی، وکا یعنی جماع پر، یعنی اس سے اگر جماع والا معنی مراد لیا جائے، کان النص معمولا بہ تو نص معمول بہ ہوگی، یعنی قرآن کی اس آیت پر عمل ہوگا، فی جمیع صوری وجودہ، وجودہ کی ضمیر کا مرجع جماع ہے، جماع کی تمام صورتوں کے پائے جانے میں، یعنی جب جب جماع پایا جائے گا، جب جب وضو اور غسل جاتا رہے گا۔ ولو حملت علی المس بالید اور اگر ملامست کو محمول کر دیا جائے ہاتھ سے چھونے پر، یعنی ملامست سے ہاتھ سے چھونا مراد لیا جائے، کان النص مخصوصا بہ تو نص مخصوص ہو جائے گی اس معنی کے ساتھ، فی کثیر من الصور بہت ساری صورتوں میں۔ کیوں بھائی یہ نص خاص کیوں ہو جائے گی، مخصوص کیوں ہو جائے گی، تمام صورتوں میں اس کا حکم کیوں نہیں آئے گا؟ فَإِنَّ مَسَّ الْمَحَارِمِ کیونکہ محارم کو چھونا یعنی محرم عورتوں کو چھونا، وَالطِّفْلَةِ الصَّغِيرَةِ جِدًّا، جِدًّا کا مطلب ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ چھوٹی بچی کو چھونا، غیر ناقض للوضوء یہ وضو کو توڑنے والا نہیں ہے، فی اصح قول الشافعی امام شافعی علیہ الرحمہ کے دو اقوال میں سے صحیح ترین قول کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ محرم عورتوں کو اور چھوٹی بچی کو چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جو دوسرا قول ہے ان کا وہ یہ ہے کہ نامحرم عورتوں کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے، محرم اور بہت چھوٹی بچی کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ جو قول ہے یہ زیادہ صحیح ہے، اس قول کے مطابق ان کے نزدیک محرم عورتوں اور بہت زیادہ چھوٹی بچی کو چھونے سے چونکہ وضو نہیں ٹوٹتا، تو دیکھیے انہوں نے لامستم سے جو معنی مراد لیے ہیں، اس سے یہ آیت خاص ہو رہی ہے محرم عورتوں کو چھونے کے ساتھ، اپنا نامحرم عورتوں کو چھونے کے ساتھ، محرم عورتوں کو چھونے کے ساتھ اس سے وضو نہیں ٹوٹ رہا، اور جو معنی ہم نے مراد لیے تھے اس میں ہر صورت میں ہی وضو ٹوٹ رہا ہے، جماع بھلے عورتوں سے ہو، اپنا محرم عورتوں سے ہو، نامحرم عورتوں سے ہو، چھوٹی بچی سے ہو یا بہت زیادہ بڑی بچی سے ہو۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنُ الْأَحْكَامُ اور متفرع ہوتے ہیں اس سے یعنی اس اختلاف سے، الاحکام احکام یعنی مسائل، علی مذہبین دونوں مذہبوں پر، دونوں مذہبوں سے مراد امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک بھی اور امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک بھی۔ اب وہ مسئلے کیا ہیں آگے من بیانیہ سے بتا رہے ہیں، من اباحت الصلاۃ یعنی نماز کا جائز ہونا، تو ہمارے نزدیک اگر باوضو شخص عورت کو چھو لیتا ہے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، تو اس کی نماز جائز ہوگی، امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک جائز نہیں ہوگی۔ ومس المصحف اور قرآن کو چھونا ہمارے نزدیک جائز، امام شافعی کے نزدیک ناجائز۔ ودخول المسجد اور مسجد میں داخل ہونا ہمارے نزدیک بلا کراہت جائز، ان کے نزدیک کراہت کے ساتھ جائز۔ وصحت الامامتی اور امامت کا درست ہونا ہمارے نزدیک جائز، ان کے نزدیک ناجائز۔ ولزوم التیمم اور تیمم کا لازم ہونا عند عدم الماء پانی کے نہ پائے جانے کے وقت ہمارے نزدیک تیمم ہی لازم نہیں ہوگا، ان کے نزدیک تیمم لازم ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے نزدیک تو وضو ہی نہیں ٹوٹا۔
وتذکر المس فی اثناء الصلاۃ، اور مس یعنی چھونے کا یاد آ جانا نماز کے دوران، یعنی نمازی کو نماز کے دوران یاد آ گیا کہ میں نے وضو کے بعد محرم یا نامحرم عورت کو چھوا تھا، تو امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک اس کا وضو جاتا رہے گا، وہ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے گا، اور ہمارے نزدیک تو وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کی نماز ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو مسئلہ، عبارت، ترجمہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، مزید جاننے والوں تک پہنچائیے۔